مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کے دو حصے تھے۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہمیں لشکر بنانے کا کہا گیا تو ہم لشکر کیوں بنائیں، آپ کو فوج میں بھرتی اسی لیے کیا گیا، آپ جائیں اور لڑیں، آپ کو تنخواہ اسی کام کی ملتی ہے۔ تو یہ دو حصے اس میں ہو گئے، آپ اس کی کیسے وضاحت کریں گے؟ مولانا صاحب کو یہ تنخواہ والی چیز کو جوڑنی پڑی، اور لشکر کے لیے کس نے کہا کہ لشکر بنائیے اور جائیے لڑیے آپ؟ اس اس میں ایسا ہے، آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ لشکر والی بات محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی کچھ عرصے پہلے کی تھی، جس کے اوپر بڑا جو ہے نا شور و غل ہوا تھا، اور اس کے بعد مولانا صاحب نے کی، اور جدھر ہم رہتے ہیں ہمیں اس بات کا پتہ ہے۔ آپ اس کو اگر کوئی کہے کہ اس کو ثابت کر کے بتاؤ تو ثابت شاید نہیں کر کے بتا سکتے۔ کوئی بات جو ہے نا وہ میرے اور آپ کے درمیان ہوئی ہے، آپ انکار کر دیں، میں کہوں کہ نہیں ایسا ہوا تھا، تو اس کو ثابت نہیں شاید کیا جا سکتا، ماسوائے اس کے کہ میں کہوں کہ نہیں واقعی ایسے ہوا تھا۔ تو یہ بات، یہ لشکر والی، ابھی آپ جو ہے نا وہ بلوچستان میں فون کر کے، میں کیونکہ بلوچستان کا رہنے والا ہوں تو میں بلوچستان کی بات کروں گا، اور ایون خیبر پختونخوا میں بھی بہت سارے لوگ جو ہے یہ بات کہہ چکے ہیں پہلے کہ لشکر کی بات کی جا رہی ہے، اور لشکروں کی بات جو ہے نا اس دہشت گردی کے خلاف کی جاتی رہی ہے کہ آپ اس کو کاؤنٹر اس طرح سے کریں، اور اسی کانٹیکس میں جو ہے نا وہ شہادتوں کی جی ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ بھئی جو تمہارے لوگ شہید ہو رہے ہیں وہ ہمارے سر آنکھوں پہ، مگر وہ فوج کا وہ حصہ ہیں۔ ہم لوگ ایک ٹرائبل سیٹ اپ میں رہتے ہیں، اور اس ٹرائبل سیٹ اپ میں آپ جو کچھ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ ہم جو ہے نا مسلح جتھے جو ہے نا اس کے مقابلے کے لیے بنائیں، تو آپ اگلے 100 سال کے لیے یہاں خانہ جنگی کو جو ہے نا اس کو دعوت دے رہے ہو۔ یہ بات اس طرح سے درست نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا خدا نخواستہ JUI پاکستان کے خلاف ہے؟ آنسر ہے کہ نہیں۔ کیا مولانا فضل الرحمان پاکستان کے خلاف ہے؟ آنسر ہے کہ نہیں۔ کیا اداروں کے خلاف ہے؟ آنسر ہے کہ نہیں۔ مگر جہاں پہ آپ دستور سے باہر نکل کے غلط ڈیمانڈ رکھو گے، اور وہ غلط ڈیمانڈ جو ہے وہ ہم تک پہنچے گی، اور ہم جا کے پنجاب میں لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ مسائل جو ہے نا صوبہ خیبر پختونخوا کے اور صوبہ بلوچستان کے یہ مسائل ہیں، اور اس طرح سے ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ سب کچھ ہم کو درپیش ہے، تو اگر وہ ہم بتا دیتے ہیں تو اس پہ کوئی ایسی برا ماننے والی بات نہیں تھی۔ اس کو آپ بھلے آپ اس کے ساتھ نہ ایگری کریں، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہم آپ کو قطعاً کمپیل نہیں کرتے۔ آج بھی بطور سر پارٹی، لیکن جو بطور ایک کامران ساتھی کے، مرزا صاحب جو میں سٹیٹمنٹ کا اس دوسرا اسٹیٹمنٹ کو حصہ ہے اون کر رہا ہوں۔ وہ تھوڑا وہ سا مجھے لگا یہ ہے کہ وہ جی الفاظ کا مناسب چناؤ ہو سکتا تھا، جب آپ کہیں کہ تمہارا کام ہے لڑنا، لڑو، فوج میں تو آپ کو بھرتی کی اس لیے کیا گیا، آپ کو تنخواہ ملتی ہے اس کام کی، وہ تو اس سے وہ تھوڑی سی جو اسی سیکریفائس ہے کانٹیکس وہ میں بلیٹل ہو کہ جاتی ہے، آپ وہ مجھے گریز کہہ کیا رہے ہو۔ جاتا تو مناسب ہوتا۔ ہاں، آپ دیکھیں نا، آپ کا ایک خیال ہو سکتا ہے، مگر آپ جس وقت آپ جو ہے نا پبلک گیدرنگ میں ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس وقت جو ہے نا وہ پھر کسی اور طرح سے بات چل رہی ہوتی ہے، اس میں کوئی ایسی میں نے اس اسٹیٹمنٹ کو جا کے کل اس کے بعد جو ہے نا 2 دفعہ مزید سنا ہے، اور اس میں چونکہ میرا اس معاملے سے کسی ہر کہے ہوئے بات سے یا الفاظ کے ساتھ جو ہے نا تعلق رہتا ہے، تو اس میں کوئی ایسی نیگیٹیوٹی نہیں ہے کہ اس کے اوپر اتنا مائنڈ کیا جاتا ہے کہ ہر منسٹر اور ہر جو ہے نا شخص جو ہے نا وہ اٹھ کے اس کے اوپر بات کر لیتا۔ اس میں شاید جو ہے نا وہ زیادہ تکلیف دہ بات جو لوگوں کو بہت تکلیف پہنچی ہے کہ یہ بات پنجاب کے اندر ہوئی ہے۔ پنجاب میں جا کے ہم نے اپنا مقدمہ رکھا ہے کہ ہم کو یہ کہا جا رہا ہے، کیونکہ پنجاب کے ہمارے جو بھائی ہیں وہ اس ادارے میں زیادہ ہیں، ان کو یہ بتانا شاید ضروری تھا، تو یہ بتانا کیونکہ جو ہے نا ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے۔ فرض کر لیجئے رویداد خان صاحب، آپ کو یاد ہوں گے، رویداد خان صاحب نے ایک دفعہ آپ کو یا کسی اور دوست کو یہ انٹرویو میں نہیں کہا تھا کہ جب ہم نے جو ہے نا وہ بلوچستان میں معاملات بگاڑنے ہوتے تھے تو وہاں جو سیٹل پنجابی ہیں جو وہاں صدیوں سے سالوں سے رہ رہے ہیں، اس میں سے 2-4 مروا دیتے تھے۔ یہ کیا اسٹیبلشمنٹ کا یہ کردار ماضی میں نہیں رہا؟ رویداد خان صاحب نے یہ بات کی تھی نا، بہت سینئر قسم کے بیوروکریٹ تھے۔ تو اس طرح سے لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ مسائل نہ پیدا کیے۔ ہم دستور کے اوپر بیلیو کرتے ہیں، دستور کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، اور اسی پاکستان کے، اسی فوج کے، ان سب کے ساتھ جو ہے نا ہم جو ہے وہ کوئی ایسی نیگیٹیوٹی کا شکار نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان پہ تنقید کر رہے ہیں، ہم غلط بات پہ تنقید کر رہے ہیں، غلط رویے پہ تنقید کر رہے ہیں، غلط ڈیمانڈ پہ تنقید کر رہے ہیں۔
اچھا، آپ اختیار ولی صاحب آپ اس کا جواب دیں گے کہ کیونکہ انہوں نے تو اس کو جسٹیفائی کیا، میرے خیال میں وہ پیسوں والی بات کو جوڑنا مناسب نہیں تھا، بہرحال پھر بھی آپ جواب دیں جو گے۔ کامران بھائی کہہ رہے ہیں نا، اتنی بڑی انہوں نے ایفرٹ کی، یہ پورے چاروں طرف گراؤنڈ کا چکر لگا کر آئے ہیں، لیکن بات سمٹ نہیں رہی ہے۔ میرے خیال میں اس مسئلے کا حل جو ہے وہ مولانا صاحب کے پاس ہی ہے۔ وہ دو لفظوں میں اگر اپنی اس بات کو، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا، تو اگر وہ خود کہہ دیں مولانا صاحب تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، اور اگر وہ کہیں گے تو ان کی قد کاٹ میں اور اضافہ ہوگا، ان کے ساتھ محبت جو ہے وہ اور بڑھے گی۔ اور یہ دیکھیں، دل آزاری پاکستان کے 25 کروڑ صرف حکومت نہیں ہے، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی دل آزاری ہے، فوج کی دل آزاری ہے، ایف سی کی، رینجر کی، پولیس کی، صحافیوں کی، جتنے شہید ہو چکے ہیں ان سب کی۔ پھر اس کے بعد اگر میں ملک سے باہر جاؤں تو یہ پورے مسلم امت کی دل آزاری ہے۔ پاکستان کی فوج تو اب صرف پاکستان کی فوج ہے ہی نہیں، اس فوج کے زندہ باد کے نعرے تو قمر ایران میں عثمان قاہرہ لگتے ہیں۔ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اگر ان کو بھی گفتگو میں شامل کر لیں آپ ضرور کی اجازت سے۔ ضرور ضرور، اس فوج کی نعرہ تو سعودیہ میں لگتا ہے، قطر میں ایران لگتا میں۔ ہے، ایران میں لگتا ہے، ترکی میں لگتا ہے۔ آپ کے فوج کے زندہ باد کا نعرہ تو آج ٹرمپ بھی لگا رہا ہے۔ آج تو دنیا آپ کی معترف ہو چکی ہے اور آپ کے فوج کے زندہ باد کے نعرے لگا رہی ہے۔ تو میرے خیال میں ایسے وقت میں، ایسے نازک مرحلے پر ایسی بات کرنا، کم از کم میں سمجھتا ہوں کوئی غیر ذمہ دار شخص کر سکتا ہے، مولانا صاحب ایسا نہیں کر سکتے۔ قمر عثمان قاہرہ صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ سر مولانا فضل الرحمان، کامران مرتضیٰ صاحب، جو مولانا صاحب کے سٹیٹمنٹ کے اوپر ریاکشن ہے وہ مجھے لگتا یہ ہے کہ اس وقت حکمران جماعت ساری اپنی ڈیوٹی سمجھ کے کر رہی ہے، اور وہ بڑا پابندی کے ساتھ سارے وزراء نے بیانات جاری کیے ہیں، اور یہ کوئی ایسا ماحول تو نہیں بن رہا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ اب تناؤ کا شکار ہو رہی ہے ان کی سیاست، کیونکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک ڈیوٹی لگی ہوئی ہے سارے لوگوں کی، جتنے بھی کولیشن پارٹنر ہیں سب کے سب بیان جاری کر رہے ہیں۔ اس کی دو ریزنز ہیں جو مجھے پتہ ہے۔ اس کی ایک ریزن تو یہ ہے کہ یہ جلسہ جو ہے وہ قصور میں تھا، پنجاب کے اندر تھا۔ پنجاب کے اندر جو ہے نا مولانا جا کے پہلے جو ہے نا خیبر پختونخوا میں مولانا ہو یا بلوچستان میں مولانا ہو تو ان کو جو ہے شاید جو حکمران ہیں ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ ایک تو یہ ریزن ہے۔ دوسری ریزن یہ ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے ایک بڑے وفد نے مولانا سے چند دن پہلے ملاقات کی، اب اور کچھ نہیں ملا مولانا کے اگینسٹ، تو یہ بات جو ہے نا مولانا کا آپ اس سٹیٹمنٹ کو پھر ذرا تھوڑا سا غور سے پڑھ لیجئے، میں آپ کو پورا وہ جو ہے نا ان کی پوری سپیچ بھجوا دیتا ہوں۔ کہیں پہ خدا نہ خواستہ کسی کی توہین کا ارادہ نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ کوئی اگر کوئی کریز سے باہر نکل کے کوئی اس طرح کی ڈیمانڈ رکھے گا مقابلہ کرنے کی، ان کے لیے جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے، بلوچستان میں 100 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں یہ گزشتہ چند دنوں میں، اور مولانا نے جس طرح سے وہ اس تقریر میں بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو بلوچ ایریا میں تھا، ابھی وہ پشتو سپیکنگ ایریا میں بھی اسی طرح سے وہی ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی کہانیاں وہ آپ سنیں تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ ملک ہمارا ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں، مگر ہر چیز جو ہے وہ دستور کے دائرے کے اندر ہونی چاہیے، ان کی ڈیمانڈز بھی دستور کے دائرے کے اندر ہونی چاہیے۔ اس بات سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہے نا کہ حکومتیں جو ہے نا وہ بنانا گرانا یہ سب کچھ تو تھا ہی نا جس کا انہوں نے حوالہ دیا، مگر اب اس سے بات اگر آگے بڑھ جائے اور جس کے نتیجے میں ملک کے اندر جو ہے نا خانہ جنگی شروع ہو جائے تو اس کے اوپر تنقید کرنا کوئی ایسی بری بات نہیں ہے۔ ان کو اپنے رویے کو ٹھیک کر لینا چاہیے۔ اگر وہ کہیں پہ اگر کوئی اس طرح کی ڈیمانڈ ہو، کس نے کہا، کس کو کہا، کل ممکن ہے یہ باتیں بھی جو ہے نا لوگ جو ہے نا اس کو ڈسکس کرنے لگ جائے، مگر آپ اس سٹیٹمنٹ کو دیکھیے۔ ایک سٹیٹمنٹ پہلے بھی ایک بہت معتبر شخص کی آ چکی ہے، محمود خان اچکزئی کی، آپ کا اپوزیشن لیڈر ہے۔ دوسری سٹیٹمنٹ مولانا کی، یہ دو ایسی سٹیٹمنٹ ہیں جن کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بھی لشکر بنانے کو جو ہے نا انہوں نے بھی کنڈیم کیا تھا، یہ پرائیویٹ لشکر، اور اس طرح سے بھی باقی کامران مرتضیٰ ظاہر ہے صاحب، کہ لشکر کسی کا بنانے کی ان مذمت جو ہے نا وہ آپ کریں تو وہ بالکل صحیح بات ہے، آپ کو کرنی چاہیے۔ کوئی آپ کو لشکر بنانے کا کوئی ترغیب دے رہا ہے تو آپ کو کرنی چاہیے۔ ان کی سیاست میں مداخلت یا پولیٹیکل انجینئرنگ کے اوپر تنقید کرے تو وہ اسی ضرور کانٹیکس میں بلکہ ہے کہ فرض ہونا ان کو چاہیے جب آپ کا لشکر تنقید بنانے کا کریں۔ کہتے ہیں مجھے اور تو ساتھ صرف یہ ایک کہتے ہیں کہ جملے کے ہمارے اوپر لوگ آپ کے شہید ہو اعتراض رہے ہے ہیں۔ مولانا صاحب کے، شہید تمہارے نہیں ہمارے مجھے بھی تو ہیں، اس جملے کے اوپر شہید اعتراض ہے جہاں ہمارے وہ بھی ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کے کو بھی تنخواہ ہیں، ملتی ہے سر جا کے آنکھوں لڑو کے جا اوپر۔ کے۔
وہ جملہ تھوڑا سا لگتا یہ ہے کہ تضحیک میز انداز ہو گیا، تو اس کو نہ کہتے تو شاید مناسب ہوتا۔ یہ مشرف کا کلپ آپ کو بھجوا دوں، مشرف نے کیا کہا تھا اس میں، وہ تو ان کے سربراہ تھے، مشرف کا کلپ بھجوا دوں آپ کو، مشرف صاحب نے کیا کہا تھا کہ وردی میں اگر کوئی مر جاتا ہے تو پھر اس کو تو اسی لیے مشرف صاحب کا اسی کانٹیکسٹ میں اگر آپ کو نہیں، چاہیے ایسے تو میں بھی آپ نامناسب کو تھوڑی الفاظ تو دیر میں آنے نہیں بھجوا دہرانے دیتا ہوں۔ چاہیے، کیونکہ سٹیٹمنٹ ہاں ضرور بھیجیے گا، ہاں میں نہیں وصول دہرانے بھی لوں گا، چاہیے، لیکن ایک دیکھیے دوسرے ہمارا کو ان کو جسٹیفائی کسی کو کرنے کے لیے شہید کو جو ہے نا نامناسب ان کو الفاظ خدا اگر نہ دہرائیں خواستہ گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا نا۔ ان کو دکھ دینا ہمارا مقصد نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ فرائض ہیں، فرائض ہے۔ اب میں وکیل ہوں، اگر مجھے کہے کہ جی آپ وکیل ہیں ساری رات جو ہے نا پڑھنا پڑتا ہے، تو بھئی میں نے آپٹ کیا ہوا ہے نا، اس کے کانسیکوینس ہوں گے، تو وہ کانسیکوینس ہر پیشے کے ہر معاملے کے کانسیکوینس ہوتے ہیں، وہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ اب بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے جی سیلابوں میں ہم نے یہ کیا، تو بھئی سیلاب میں پھر ڈاکٹروں کو لے جائیں، ان کو کہیں سیلاب روک لیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر جو آدمی جس پیشے سے متعلق ہے اسی سے ملتا جلتا کام جو ہے وہ لیا جاتا ہے، تو یہ ہوتا ہے اس طرح کے معاملات میں۔ کامران مرتضیٰ صاحب، پچھلے 2 سالوں میں حالات بہتری کی جانب نہیں گئے، بہت افسوس ہے مجھے۔ کوئی فوج کا سپاہی جائے، پولیس کا سپاہی جائے، کوئی سول میں سے جائے، کوئی اسکول کا استاد جائے، کوئی مزدوری کرنے والا، کوئی تندور میں روٹی لگانے والا جائے، جاتا تو ہم میں سے کسی کا بیٹا بھائی بندہ جاتا ہے نا، تو تکلیف تو ان ساروں کی ہے۔ بہتری نہیں ہوئی ہے، خامی ہے کہیں پہ جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا چیز ہے جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے؟ ایسا ہے کہ کوئی بھی مرے، جیسے آپ نے کہا، کوئی بھی مرے وہ ہمارا بچہ ہے، یا ہمارا بھائی ہے یا ہماری بہن ہے، کوئی بھی جو بھی مر رہا ہے اس وقت، وہ فورسز سے ہو یا فورسز کے بغیر ہو، وہ ہمارے اپنے لوگ مر رہے ہیں۔ مگر اگر آپ نے حالات ٹھیک کرنے ہیں تو سیاسی و سماجی انصاف یہ ادھر ضروری ہے، بلوچستان میں بھی ضروری ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ضروری ہے۔ سیاسی طور پہ آپ درست سمت میں آگے بڑھیں، آپ کے معاملات درست ہوں گے، سماجی طور پہ آپ درست سمت میں آگے بڑھیں، آپ کے معاملات درست ہوں گے۔ 3 چیزیں جو ہے نا وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بلوچستان کو اگر آپ 3 باتیں جو ہے نا وہ کر دیں، اپنے دستور کے اندر ہم دستور پہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں، اپنے قانون کے اندر ہم قانون پہ بلیو کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہمارا اپنا حق ملکیت، دوسری بات ہماری حق حاکمیت بلوچستان میں دستور کے اندر، اور تیسری بات ہم سے قانون کے مطابق، پاکستان کے قانون کے مطابق برتاؤ۔ یہ 3 چیزیں آپ کر لیں، ہر چیز کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں کہ آپ کے معاملات کل ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کل یہ ریموٹ بٹن نہیں ہے کہ کل ٹھیک ہو جائیں گے، مگر کل سے ٹھیک ہونا شروع کر دیں گے۔ آپ یہ 3 چیزوں کا عہد کریے، اس کے بعد دیکھیے معاملات آپ کے کس طرف جاتے ہیں۔ درستگی کی طرف نہ گئے تو پھر آپ اس کا گلہ شکوہ ہم سے، بلوچستان میں رہنے والوں سے یا خیبر پختونخوا میں رہنے والوں سے کر سکتے ہیں۔ مگر اگر یہ چیزیں 3 نہیں ہوں گی تو معاملات خرابی کی طرف جائیں گے۔ آپ نے 2 سالوں میں دیکھ لیا گزشتہ کہ ہر چیز جو ہے نا خراب ہوئی ہے۔ اگر اس کی وجہ آپ جاننے چاہیں گے تو وجہ جو ہے نا وہ ان چیزوں کے آس پاس آپ کو ملے گی۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دی ہوئی دوائی سے، آپ کی بھلے وہ درست ہو یا غلط ہو، معاملہ ٹھیک ہو، وہ آپ کی دی ہوئی دوائی سے نہیں ہوں گے، وہ اس دوائی سے ہوں گے جو اس مرض کے لیے تشخیص کی جا سکتی ہے۔ وہ آپ تشخیص ہی نہیں کر رہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کا ایک بڑا وفد مولانا سے ملا تھا، تو وہ بھی ایک وجہ تنازع بنا۔ کوئی آپ لوگ آپس میں کوئی پولیٹیکل الائنس کرنے والے تھے، کچھ مل کے کچھ جدوجہد کرنے والے تھے، کیا کرنے والے تھے جس پہ ریئیکشن ہو؟ اس میں آئے تھے دوست، کافی سارے دوست آئے تھے۔ یہ شاید اس دن کی بات ہے، میں آپ کو جس دن یہ بلوچستان کے اوپر کانفرنس پی ٹی آئی نے رکھی ہوئی تھی خیبر پختونخوا ہاؤس میں، یہ اسی شام کی بات ہے۔ تو اس میں کافی سارے دوست اور نسبتاً ایک بڑا وفد ان کا آیا تھا، اور بہت سی باتیں ہوئی تھی۔ آگے جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے پھر اس کو پھر اگین جو ہے نا وہ پینڈ کر دیا گیا تھا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ ہم اور وہ مل کے بات کریں گے اور آگے معاملات جائیں گے۔ کچھ اس میں دوست شاید ملک سے باہر جا مل رہے کے ہیں، سیاسی جدوجہد وہ کا اس کے ارادہ ہے بعد پی ٹی آئی سے آپ کا؟ یہ ریکویسٹ کی گئی تھی۔ میں آپ کو اس بات کو اون کرتا ہوں کہ دوسری طرف سے کہ مولانا آئیں اور اس میں آگے بڑھیں اس معاملے میں۔ ابھی تک ارادہ نہیں ہے، مولانا خود فیصلہ نہیں کرتے، مولانا کی پارٹی فیصلہ کرتی ہے، ان کی پارٹی کے اندر کے ادارے فیصلہ کرتے ہیں۔ ابھی تک کا جو فیصلہ تھا وہ اتحاد نہ کرنے کا تھا، اس کو وہی ادارہ ریورس کر سکتا ہے جس ادارے نے یہ فیصلہ کیا تھا۔
اور یہ تجویز کس کی طرف سے آئی تھی؟ پی ٹی آئی کے دوست آئے تھے، کافی سارے دوست آئے تھے، میں نام بتا سکتا ہوں کیونکہ میں موجود تھا۔ اس میں سے کوئی شخصیت ہوں گے، آپ نام بتانا چاہیں گے اس میں سے کس نے تجویز دی تھی؟ کافی بڑا وفد تھا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ پوری پارٹی کی طرف سے یہ آپ کے لیے پیغام ہے، اور کافی اور بڑا وقت میں کون کون شامل تھا سر، یہ تو بتا دیں وقت میں کون کون شامل تھا؟ پارلیمنٹیرینز بھی تھے، اور کافی سارے پارلیمنٹیرینز تھے اس میں۔ اسد کیسر صاحب کا نام میں آپ کے لیے وہ کر دیتا ہوں، وہ ان کے ساتھ بالکل تھے، اور صحیح۔ بہت سارے